السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے طلباء کی تعلیمی کونسلنگ کے بارے میں اور ان کی رہنمائی کے بارے میں، اور اپنے نوجوانوں کی کیریئر کونسلنگ کے بارے میں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں، میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پاس موجود ہیں جناب بشارت اللہ ملک صاحب۔ بشارت اللہ ملک صاحب موٹیویشنل اسپیکر اور ایڈمنسٹریشن سائنسز کے استاد ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شہریار احمد خان صاحب۔ شہریار احمد خان صاحب پنجاب ٹیسٹنگ بورڈ کے چیئرپرسن ہیں اور کالم نگار ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا خوش آمدید ہمارے اسٹوڈیو میں۔ تھینک یو۔ اور بشارت اللہ ملک صاحب، ہمارے جو نوجوان طالب علم ہیں، اکثر ان کو دیکھا گیا آج کل کا جو ٹرینڈ ہے، پہلے کی نہیں بات بتا رہا، اب 1-2 ڈیکیڈ سے جب سے یہ ایک نمبر گیم شروع ہوئی ہے کہ جیسے ایک انجینئر بننا یا ڈاکٹر بننا، یہ اس کو بچے کو ایک فوکس دیا جاتا ہے اور پیرنٹس کی طرف سے ہر طرف ایک پریشر اس پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کے لیے وہ پھر میٹرک میں 9th میں وہ دن رات اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کی اسٹڈیز ہوتی ہے، اسکول جاتا ہے، آتا ہے، پھر اکیڈمیز ہوتی ہیں، اور اکیڈمیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر منتھ ٹیسٹ ہوتی ہیں، ریویژنز ہوتی ہیں، اسی طرح اسکولز پہ اس کا پریشر ہوتا ہے، درمیان میں قاری صاحب بھی آتے ہیں، اور وہ اس کو کوئی ادھر ادھر فوکس نہیں ملتا۔ اس کے بعد وہ ایف ایس سی پری میڈیکل میں چلا جاتا ہے، یا جو انجینئر بننا ہوگا پری انجینئرنگ میں چلے جاتے ہیں۔ اس میں وہ اپنا پورا انرجیز دن رات لگا رہے ہوتے ہیں بچے، اور وہ جب ان کے اچھے نمبرز آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ایم کیٹ کا ایک آتا ہے۔ اچھا، ایم کیٹ بھی اب جو ہے نا بلینز آف روپیز کی انڈسٹریز میں کنورٹ ہو گیا، یہ ایم کیٹ وغیرہ بھی۔ یہ ایک اور اچھی بات ہے، ہمارے ملک میں کوئی کاروبار جو ہے نا کنونشنل نہیں تو ان کنونشنل کاروبار تو ترقی کر ہی رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو میں یہ اپنا کیس بلڈ کر رہا ہوں وہ ایم کیٹ کے بعد آتا ہے۔ اب وہ ایم کیٹ بھی کر لیتا ہے، وہ لسٹیں لگتی ہیں، اس کا نام انفارچونیٹلی یا ہارڈ لک کی وجہ سے اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا۔ اب وہ جس بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بالکل کیو لیس ہو جاتا ہے، ایک طرح کا گم ہو جاتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے میں نے۔ اور اس کے بعد پھر وہ یا تو دیکھا گیا کہ بہت بچے بڑے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کئیوں کے پیرنٹس پرائیویٹ ایجوکیشن یا ملک سے باہر ان کو کرنے کی کوشش کرتے، نہیں ہوتا، جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک گیپ نہیں رہ جاتا کہ ان کو اس دوران تھوڑی تھوڑی باقی چیزوں کے بارے میں بھی اویئرنیس دی جائے، تاکہ وہ مینٹلی پرپیئر ہو، ایک تو اس کو شوق نہ لگے، اور اگر مینٹلی پرپیئر ہو کہ دس از ناٹ اینڈ آف ورلڈ، اس کے علاوہ بھی بے انتہا تعلیمی میدان ہے جہاں وہ جا کے اپنا آگے جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں کیوں نہیں اس کو؟ پہلی بات یہ ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا نا کہ جب وہ ایف ایس سی کر لیتا ہے اس کے بعد داخلہ نہیں ہوتا، میرے خیال ہے اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ واپس اس وقت آئیں جب وہ اسکول میں داخل ہوا، اور یہ جو کاؤنسلنگ کرنی ہے نا پہلے اس کے ماں باپ کی کریں۔ پہلے ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ بھی کچھ ہے، اور ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں، اور اس میں بہت بڑی پروگرس کے چانسز ہیں۔ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور ابھی تو صرف یہ ہم کر رہے ہیں بہت بڑی پروفیشنلز ہی کہ جی کیریئر کاؤنسلنگ، اور یہ کیریئر کاؤنسلنگ میں سب سے بڑی تباہی جو ہم کرتے ہیں وہ بچے کو ڈپریس کر کے کرتے ہیں، اس کو ٹارگٹس وہ دیتے ہیں جو اس سے اچیویبل نہیں ہوتے، اور حالانکہ وہ ٹھیک ہوتا ہے بچہ،
نہیں یہ جو کریئر کاؤنسلنگ کا جو آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹارگٹس ایسے دیے جاتے ہیں کیونکہ آپ مینجمنٹ سائنسز کے بندے ہیں جو اچیویبل نہیں ہوتے، تو یہ ریئلسٹک بیس کیوں نہیں ٹارگٹ دیے جاتے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ڈے ون سے پہلے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرے اس کے ماں باپ سے. ہمارا جو اصل مسئلہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ پیرنٹس سے ہے. وہ بچے کو بڑے ہی غلط لائنوں پہ لے جاتے ہیں. وہ میں تفصیل میں جا سکتا ہوں اس کی بھی، اور وہ صرف یہ پڑھنے لکھنے سے نہیں، اس کی پرسنالٹی کے حساب سے بھی ہے. خیر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہاں اس کے وہ تو بالکل اس کے ساتھ ساتھ چلے گی. ایک انجینئر بن جائے اور اس کی پرسنالٹی میں ایک جاہلی آدمی رہے اور وہ بالکل وہی کرے گا جو کرتے ہیں کئی بہت سارے. پیسے بنانے پہ لگ جاتے ہیں، سافٹ سکلز ان کو آتی نہیں ہیں، ان کو بات کرنی نہیں آتی، لیکن نمبر دیکھو انجینئرنگ میں اور ڈاکٹری میں بڑا کچھ ہے. ڈاکٹر کے لیے بہت اچھا کمیونیکیٹر ہونا بہت ضروری، اور خیر کمیونیکیٹر تو ہر کسی کو ہونا ضروری. میں اب پھر وہاں سے سٹارٹ کروں گا. نمبر ون، پیرنٹس کو کسی طریقے سے ٹریننگ دیں، اور دس شوڈ بی دی جاب آف دا اسکولز کہ جب وہ بچہ آتا ہے تو بچے کو تو ایک طرف پڑھانا شروع کریں، تو پیرنٹس کو بھی ایک ہفتے کی نا، میاں بیوی دونوں کو ان کو بھی کوچنگ دی جائے، ان کو بھی کوچنگ کریں تاکہ وہ گھر میں اس کے ساتھ بچے کا سب بیڑا گرک نہ کریں. اسکول میں آپ کچھ سکھا رہے ہیں، گھر میں کچھ اور ہے، وہ بچہ کنفیوز اچھا ہو جاتا ہے. نہیں یہ تو دیکھیں پیرنٹس کا رول تو آپ غائب نہیں کر سکتے. بالکل بچے کی ڈیولپمنٹس میں، اس کے کریئر میں پیرنٹس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول، نہ صرف پیرنٹس کا، پورے اس کے گھر کا. اس کے ظاہر ہے وہ گھر آتا ہے، بہن بھائی ہیں، اور کئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو وہاں باقی بھی اس کے کزن، وہ ایک رول تو رہتا ہے پیرنٹس کا تو بالخصوص رہتا ہے. صرف بات رول کی نہیں ہے، پازیٹیو رول رہنا چاہیے. ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ ماں باپ ہمیشہ صحیح فیصلہ کریں گے بچے کے حق میں. ایسا نہیں ہے. ماں باپ کے کہنے پہ ہی بچے کو کہتے تو نے ڈاکٹر بننا ہے، اور باپ اس لیے کہتا تو نے ڈاکٹر بننا ہے کہ وہ خود نہیں بن سکا. اور بچے کا بینٹ آف مائنڈ فرق ہے. وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، وہ ویسے مقرر اچھا ہے، وہ پولیٹیشین اچھا بن سکتا ہے، لیکن اسے سائنس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. تو مجھے تو روز کا کام ہے کہ جو میتھمیٹکلی اچھے ہیں وہ جب انگریزی میں آؤ تو وہ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. شہریار صاحب، جیسے بشارت اللہ ملک صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ایف ایس سی میں جا کے ایم کیٹ کر کے جب بچے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا یہ پروسیس شروع ہوتا ہے کہ اب کیا کریں. تو بشارت اللہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ اصل رول تو ان کو گھر سے شروع ہوتا ہے. جب بچے اسکول جاتے ہیں وہاں سے پیرنٹس کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ ان کو اس طرح لے کے چلیں. آپ کا تعلق جو چونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہے، اچھا ٹیکنیکل ایجوکیشنز کے جو بچے اس معاملے میں ذرا بہتر پوزیشن پہ ہیں کیونکہ وہ سٹارٹ میں ہی چلے جاتے ہیں اپنی ٹیکنیکل لائنز میں، اپنی ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، وہ بجائے جنرل ایجوکیشنز کے لیے. تو وہ جو بچے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آتے ہیں ان کو کیسے پریپیئر کرتے ہیں؟ ہمیں سب بات یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے. ایک بہت ہی دلچسپ سروے ہوا تھا تقریباً کوئی میرا خیال ہے 3-4 سال پہلے کہ پاکستان میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کیا چل رہا ہے آج کل، ٹرینڈز کیا ہیں. تو اس سروے کے جو نتائج تھے وہ بڑے عجیب و غریب سے تھے. اس میں تقریباً کوئی 70% لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ پیرنٹس نے یہ کہا تھا کہ اس طرف جانا ہے ہم نے ادھر ایڈمیشن لے لیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اماں ابا نے کہا کہ وہاں کرنا ہے ہم نے وہاں ایڈمیشن لے لیا. تقریباً کوئی 15% نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے وہاں ایڈمیشن لیا تھا اس لیے ہم نے وہاں لے لیا. کچھ نے کہا کہ کچھ کا بڑے بھائی وہاں جاتے تھے تو والد صاحب نے کہا کہ تینوں بھائی اکٹھے چلے جائیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ ہی چلے جائیں. اس کالج میں یا اسکول میں یا اس یونیورسٹی میں وہ والی فیکلٹی تھی یا نہیں تھی جس میں آپ کو دلچسپی ہے تیسرے بچے کو، لیکن وہ مجبور ہے کہ وہ دونوں بھائیوں کے ساتھ اسی جگہ جائے، اسی جی ہاں انسٹیٹیوشن میں جائے. اور دوسرا یہ کہ جیسے ابھی بات کر رہے تھے ملک صاحب بھی، آپ نے بھی کہا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہے. جب ایز اے کیریئر کاؤنسلر میرے پاس ایک بچہ آتا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا، اس کے کچھ سٹیپس ہیں. اسیسمنٹ کروں گا میں کہ بچے کی اسیسمنٹ ہوگی اس کے کیا ویک پوائنٹس ہیں، سوٹ انالیسس اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویکنیسز کیا ہیں، اسٹرینتھ کیا ہیں
اور کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اس کو. Right. اس ساری کے ساری اسیسمنٹس ہم دیکھیں گے, اس کی پوری پرسنالٹی کے اسیسمنٹ دیکھیں گے کہ کس فیلڈ میں یہ بہتر اپنے آپ کو منوا سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد اس کے ایپٹیچیوڈ دیکھیں گے. اس کے بعد آ جائے گا اس کے ایشوز کیا ہیں, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وہ اس کے گھر والے کیا سپورٹ کریں گے. مثلا ایک مولانا صاحب ہے, اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بچہ گلوکار بہت اچھا بن سکتا ہے, ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. اب مولانا صاحب کو ایک کہہ کر دیکھیں ذرا کہ جی آپ کا بچہ چھوڑیں باقی چیزیں, اس کو گلوکاری والے شعبے میں داخل کر دیں, وہ بڑا نام کمائے گا. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تیسرا پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کے اصول کیا ہیں, مارکیٹ میں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. ایک وقت تھا, آپ نے بھی دیکھا, میں اور آپ جب میرا خیال ہے اسکول کالج میں تھے, آپ نے جناب یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. لیکن اب کیا ہے, اب اٹ ہیز بین ریپلیسڈ, ڈاکٹری بھی بلکہ دونوں بوتھ آف دیم ہیو بین ریپلیسڈ ود دی آئی ٹی. کچھ عرصہ ایم بی اے کا بوم آیا, ایم بی اے کے بوم کے بعد اب آئی ٹی آیا. آئی ٹی کا بوم ایسا ہے کہ یہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی نہیں ہے, جیسے پہلے یہ چلے گا. اور اے آئی جو ہے, اسپیشلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے, اب آئندہ دور اسی کا ہوگا. دیکھیے نا, آپ ایک ڈاکٹر بن گئے, آپ کیا کریں گے؟ آپ فیل ہو جائیں گے اگر اے آئی آپ کو نہیں آتا. اگر آئی ٹی سے نابلد ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ انجینئر اچھے ہو سکتے ہیں, بہت اچھی سمجھ بوجھ ہو سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو آئی ٹی کے ایکسپرٹ نہیں ہے تو آپ وہاں بھی فیل ہو جائیں گے. لہٰذا بچوں کو آئی ٹی ایکسپرٹس ضرور بنانا چاہیے. دوسری بات آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے کی, تو اس میں عرض کروں گا کہ ہمارا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی ایک عجیب سسٹم ہے. عجیب سے مراد یہ کہ دیکھیے 17 سے 20 لاکھ بچہ ہمارا تقریباً میٹرک کرتا ہے ہر سال, ٹھیک ہے. یہ اس میں اپیئر ہوتا ہے, پنجاب کی جی ہاں پنجاب اپیئر ہوتا ہے وہ. اب وہ جب اپیئر ہوتا ہے اس میں کچھ پاس ہو جاتے ہیں, بہت تھوڑے, یعنی کہ 33-40% اگر پاس ہو گئے. اب ان میں سے یا 50% بھی ہو گئے, کتنے پرسنٹ کو داخلہ ملتا ہے؟ شاید کوئی میرا خیال ہے 1.5-2 لاکھ کو داخلہ مل جاتا ہے. اور باقی وہ کیا کرتے ہیں؟ باقی کیا کرتے ہیں؟ خالی بی اے ایم اے کرتے رہے, ایم اے پولیٹیکل سائنس کر لیا, سوشیالوجی کر لیا, جی ہاں پرائیویٹ کر لیا. لیکن اور اس میں سے جو بہت بیچارے جو جن کو کچھ نہیں آتا, ماں باپ کہتے ہیں چلو یار اس کو کوئی ہنر سکھا دیتے ہیں, اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھیج دیتے ہیں. اب یہ جو ہم تون کرہن جب وہ بچہ آتا ہے, اس کا ایپٹیچیوڈ ہوتا نہیں ہے پلمبر بننے کا یا ترخان بننے کا یا اور اس طرح کے الیکٹریشین بننے کا. زبردستی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے نمبر اچھے نہیں آئے, آپ کو کسی جگہ داخلہ نہیں مل رہا, تو بہتر ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ بہتر ہے. پوری دنیا میں اس وقت ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف رجحان ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسکل سکھائی جائیں, بجائے اس کے کہ طوطے کی طرح ایف اے بی اے کروا کر اور اس کے بعد وہ ایک لاٹ پیدا کی جائے جو کہ کلرک ہوں اور بے روزگار ہوں. اس لحاظ سے ہمارے جو ٹیکنیکل ادارے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ شروع سے ہونا چاہیے. میں آپ کی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے آپ نے بتایا کہ میٹرک کے بعد ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتی, کہیں اور داخلہ نہیں ملتا, جی ہاں, بجائے کہ وہ آؤٹ ہو جائیں اور گم جائیں, جی تو پھر ان کے بڑے فیصلہ کرتے ہیں کہ چلیں اس کو نا یہ الیکٹریشین کا جی کورس ہاں, کروا دیں. جی ہاں, اچھا, وہ اس کو وہ ایجوکیشن بھی نہیں کہتے, کورس جی کہتے ہیں. جی بالکل, اس کو جی فلانی چیز کا کورس کروا دیں, جی اور وہ کورس کروا کے جی یہ کہیں جاب پہ لگ جائے گا. جی. اچھا, ملک صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے ہٹ کے, اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ ادھر ادھر داخلے نہیں ہوتے, اسے کہتے ہیں جی الیکٹریشین کا کورس کرا دے, وہ ود دا فیلنگ آف فیلئر جاتا ہے. جی یہ جو چیز ہے یہ مارتی ہے. جی بالکل. اور اس کو میں اور بھی بات کر سکتا ہوں, آپ کوشچن کر لیں. پھر کوشچن یہی تھا جیسے شہریار صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے ٹرینڈ تھا ڈاکٹر انجینئرز کا, پھر اب آیا آئی ٹی کا ٹرینڈ آ گیا, اب آئی ٹی کی طرف جاتے ہیں. تو ہماری ایجوکیشن وہی ٹرینڈ بنتا ہے جس کے اینڈ پہ ایک کریئر جڑا ہو, ایک بڑا اچھا کریئر جڑا ہو. وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ آئی ٹی کر کے یہ بڑی اچھی جابس پہ چلا جائے گا اور بڑی جلدی جابس مل جاتی ہے, اس پہ جاب اپرچونیٹیز اچھی ہیں. لیکن بچے کی صلاحیت, اس کی ذہنی اس کے ساتھ ہم آہنگی ہے کہ نہیں, اس کے اندر وہ والی سکلز ہیں کہ نہیں, اس کے ساتھ ہم بچے کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. اس میں عرض کروں گا, پہلے تو آپ نے نوٹ کیا کہ آپ بات کچھ کر رہے تھے, میں بار بار ماں باپ پہ جا رہا تھا کیونکہ یہ وجہ ہے.
اگلی بات ہے کہ جتنے سکولز بنے ہیں چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں کہیں ہیں ان کے ایک ایڈیکویٹ سائیکالوجسٹ وہاں پہ ہونا چاہیے. جی اسکول سائیکالوجسٹ جی یہ باہر ویسٹ میں تو ہوتے ہیں اسکول میں باہر سائیکالوجسٹ. مجھے پتہ نہیں لیکن میرا اپنا اندازہ کہ ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ بچے کا انالیسس کرے گا. میں آج بھی کل صبح میرے پاس ایک بچہ آیا ہوا تھا, وہ لائق بہت ہے, اس نے 1020 نمبر لیے تھے 1100 میں سے, یہ ایف ایس سی میں شاید, اور اس کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا میگاٹرونکس کے کیا اس میں, اور وہ وہاں پہ چلا نہیں, اور اس کے بعد اس نے دوبارہ یہاں پہ BBIT میں لے لیا, اور وہاں پہ پھر وہ اس کو پرابلم آ رہی ہے. ہوا یہ کہ میتھس میں بھی بہت اچھا ہے اور لینگویجز میں بھی بہت اچھا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب اس کو آتے ہیں نا کہ یہ پروگرامنگ کرنے کی بات, ادھر وہ فیل ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو دیکھا نہیں گیا, 2 جگہ بدلا بھی دیں, اور بہتر تو یہی ہے اس بچے کے لیے کہ اس کو میتھ میں آگے پڑھایا اس کو میتھس میں لے جاؤ اور فزکس میں لے جاؤ, اور اس کو میں نے اس کے نانا کے اس کو ایکیڈمک سائڈ پہ میں لے نے ان جائیں. کو کہا کہ اس کو اکنامکس میں لے جائیں, ہی ول فلرش لائک اینی تھنگ. اور لیکن چونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں ایسی انجینئرنگ یونیورسٹی سے پڑھانا, چلو اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جی اسی طرح میرے بھی مشاہدے میں آیا کہ وہ بلکہ کئی دوستوں نے کہا کہ جی ہمارا بچہ نا یہ کام بڑا اچھا ہے, اس میں یہ سکلز بڑی اچھی ہیں. تو ساتھ ہی کہ یہ FSC میں نے بچے کو کروا رہا ہوں, میں نے پوچھا کس میں کروا رہے ہیں, جی میڈیکل میں. میں کہا یار آپ تو کہہ رہے کہ وہ بچہ یہ چیزیں بڑی اچھی یہ چیزیں, اور آپ نے اس کو ڈالا ہوا ہے FSC میں. نہیں وہ ڈاکٹر بنانا ہے اس وجہ سے. احمد صاحب اس وقت جو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو پروفیشن ہے پوری دنیا میں, ویسے تو سینکڑوں پروفیشنز ہیں, لیکن مین اگر کلاسیفائڈ کریں تو تقریباً 85 پروفیشنز بنتے ہیں بڑے بڑے جو ہیں. لیکن جو سکلز انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 8000 سکلز ہیں. 8000 سکلز ہیں, ڈفرینٹ طرح کے 8000 کام میں کر سکتا ہوں, لیکن میرے سامنے جو آپشنز ہیں وہ صرف 85 ہیں. اب انہی میں سے میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, لیکن وہ لوگ بہت کمال کے ہوتے ہیں, ماسٹر پیس ہوتے ہیں. یہ ہڈن 85 تو سامنے ہیں نا, باقی جو 8000 سکلز وہ تو ہڈن ہے, ابھی اس طرح ایکسپلور نہیں ہوئی. اب گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جائیں نا, بڑے عجیب و غریب قسم کے وہاں ریکارڈز ہوں گے. اب دیکھیں نا, بہرحال وہ بھی سکلز ہیں ان کی کہ ایک وقت میں یعنی کہ 2 گھنٹے تک کوئی ایک کام میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتے, وہ ایک بندہ وہ کر سکتا ہے. اس کا اتنا فوکسڈ ہے. جی ہاں, اتنے ایسے فوکسڈ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بے شمار ویرائٹیز ہیں, اس میں ہم بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے. ابھی IT کی میں بات کر رہا تھا, تو اب تو کہا جاتا ہے کہ ایسے ہاسپٹل بن چکے ہیں کہ وہاں آپ انٹر ہوں گے, اور وہاں پر انٹر ہوں گے اور اپنا علاج کرا کر باہر آ جائیں گے, اور وہاں مزے کی بات ہے کہ وہاں ڈاکٹر نام کا کوئی بندہ نہیں ہوگا, کمپاؤڈر نہیں ہوگا, کوئی پرچی بنانے والا نہیں ہوگا. یہ فیوچر کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں, یہ ہو چکا یہ فیوچر کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل ہاں جی میں ہو چکا, میڈیکل میں یہ جو ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بیس پہ سارا کچھ ہر ایریا میں ہو جائے, اور ہر ایریا میں ہو رہا ہے. اسی طرح سے بڑی بڑی ٹالسٹ بلڈنگ بن جائیں گی, لیکن بجائے اس کے کہ مزدور آئیں اور مزدور کام کریں, آپ کی کھپت اتنی زیادہ مزدوروں کی بھی نہیں ہوگی, اس کی جگہ روبوٹس آئیں گے. اب دیکھیں نا, 1000 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے, اب وہاں مشینری کیسے جائے گی, انڈسٹری سے مٹیریل کیسے جائے گا؟ ظاہر ہے میں اور آپ تو نہیں, جتنے مرضی ہم طاقتور ہو جائیں. اس کا یہ ہوگا کہ روبوٹس ایسے بنا دیے جائیں گے کہ وہ پلک جھپکتے اوپر جائیں گے اور وہ چیزیں کام کر کے آ جائیں گے. تو ہم اس طرف کیوں نہیں لے کر جاتے؟ ہمیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے ملک صاحب بھی بتا رہے تھے اور بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ پہلی جماعت سے ہی ہمارے ہاں سائیکاٹرسٹ ہونے چاہیے, جو بچے, جب میں اپنا بچہ لے کر جاؤں تو وہ اس کا اسیسمنٹ کریں, اور پھر اسیسمنٹ کے بعد بتائیں کہ ہاں ہمارے خیال میں آپ کا بچہ اس لائن میں جائے تو پھر ہے. اچھا, پھر جب وہ بتا دے, ماہرانہ رائے دے دے, تو پھر مجھے اپنے تعصب سے کام نہیں لینا, پھر مجھے اس کی بات کو ماننا ہے. جی ہاں, پھر مجھے کسی طرح کے تعصب کا مظاہرہ نہیں کرنا. لیکن یہاں ایک اور چیز عرض کروں گا, جیسے ہم پیرنٹس غلط کر جاتے ہیں, ایسے بچے بھی غلط کر جاتے ہیں. بے شمار بچے یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ میرے ایک دوست نے وہاں ایڈمیشن لیا ہے تو کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, ایسی بہت ساری مثالیں. ایک چیز صرف میں بتاؤں گا کہ اچھا ہوتا کیا ہے. شہریار صاحب, بریک کا وقت ہوا ہے, انشاءاللہ آپ کی بات سنتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक। ब्रेक से जाने से पहले शहरियार साहब आप कोई बात करना चाह रहे थे। ऐसा है कि टेक्निकल के हवाले से मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि बजाय इसके कि सिंपल मैट्रिक हम करवाएं, क्यों ना हम शुरू से ही बच्चे को, कुछ अर्सा पहले हमने शुरू किया भी था पंजाब में, मैट्रिक टेक के नाम से एक कोर्स शुरू किया था। मैट्रिक टेक उसमें यानी कि टेक्नोलॉजी या टेक्निकल से टेक, मैट्रिक टेक के नाम से। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि देखिए, अगर आप एफएससी में नहीं जाते, सिंपल एफए बीए में नहीं जाते, तो आप उसी टेक्निकल साइड पे आगे चलते जाते हैं। और अब पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी भी बना दी है इस्लामाबाद में। वो ये है कि यहाँ से आप मैट्रिक टेक करें, उसके बाद वहाँ उस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जैसे हमारे टप्टा के बेशुमार कॉलेजेस हैं, वहाँ जाएं, वहाँ डिप्लोमा वगैरह लें। डिप्लोमे के बाद डायरेक्ट आप नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ जाकर आप फर्दर बीएससी वगैरह करें इंजीनियरिंग में, फिर उसके बाद एमफिल करें, पीएचडी करें। तो ये एक लाइन ऐसी मिल जाएगी आपको कि पहले दिन से अगर बच्चे का टेक्निकल जहन है, आप साइकाट्रिस्ट बता देता है आप स्कूल में एडमिशन के टाइम पे, तो बच्चे के लिए भी और कॉम के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी बेहतर होगा। ट्रैक है। जी हाँ, एक ट्रैक पे चढ़ जाएगा। अच्छा, लेकिन पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस नहीं। अब बिशारत मलिक साहब ये बात कर रहे थे कि बुनियादी बात फिर वही पेरेंट्स की है, वालिदैन की है, क्योंकि उन्होंने बच्चे को लेके चलना होता है, डायरेक्शन वही देते हैं, गाइडेंस वही देते हैं। अच्छा बिशारत साहब, आप ये बताइएगा कि हम हायर स्कूल लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं कि बच्चे की स्किल्स के मुताबिक कोई हम सब्जेक्ट्स या कोई ऐसे क्या सजेशन है कि पता चल जाए कि ये बच्चे का ट्रेंड किस तरफ है? पहली तो बात, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि साइकोलॉजिस्ट हो, और अगर वो साइकोलॉजिस्ट डे 1 से उसको चेक कर रहा है, हर साल उसका एक असेसमेंट करता है, उसका रुख देख रहे हैं किधर जा रहा है, मैट्रिक 10 साल वो पढ़ता है, तो उसके बारे में तो बड़ी पक्की बात पता चल जाएगी कि किस तरफ इसको जाना है, बच्चे का रुझान। अच्छा, लेकिन एक काम करें कि जैसे उन्होंने फरमाया कि 85 वो हैं और 8,000 के 9,000 स्किल्स हैं, 8,000 9,000 में से ना आपको 100-200 स्किल्स सिलेक्ट कर लें, और हर ये जो मैट्रिक है उसको 11 साल का कर दें, और हर बच्चा 1 या 2 स्किल्स सीख के निकले, जो कि छोटे लेवल पे ये ना हो कि जी मुझे कील लगाना आ गया है या मैं फ्यूज़ लगा लेता हूँ, ये नहीं। बेहतर वो या इलेक्ट्रीशियन बना हो, या मोचियाना करके आए, या रंगसाज बन के आए, या प्लम्बर बन के आए, या कुछ और कसाई और खाल उतारने वाला बन के आए। आपको ईद पे पता चल जाता है कि हर बंदा आके खाल का बेड़ा गर्क करता है, वो एक्सपोर्ट भी नहीं होती। हमें हमारा हर बच्चा जो है जो मैट्रिक करे वो 11 साल में करे, और 1 या 2 स्किल्स के साथ। अच्छा, ये तो मैंने क्रूड सी बातें कर दी। इसमें शायरी भी आ सकती है, इसमें मजमून नवीसी भी आ सकती है, इसमें स्पीच भी आ सकती है, इसमें एक्टिंग भी आ सकती है, सॉफ्ट स्किल कि एक बंदा जब निकले तो एक ख़ास लेवल की उसके प्रैक्टिकल स्किल उसके साथ हो। अब वो खुद फैसला करेगा कि मुझे एक्टिंग में पीएचडी करनी है कि नहीं, मैंने एमएससी करनी है फिर एक्टिंग में कि नहीं। म्यूजिक भी हो सकता है, म्यूजिक है, गाना है, कुछ है, और ये भी सारी चीज़ें। अच्छा, जो सतही ज़हन रखते हैं ना, ये बात मेरी सुनेंगे कि भाई वो कहते हैं जी मोचियाना थे, तरखाना थे, और ये वो फ़ौरन पता क्या कहेंगे, ओ जी हम तो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप उनको ये मिस्त्री बना। और भाई जो मिस्त्री बनेगा वो इंजीनियर बनेगा, और जो इंजीनियर बन के खुद मिस्त्री का काम हाथ से नहीं ना कर सकता, वो इंजीनियर वैसे ही होता है जैसे कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये बुनियादी बात ये है कि पेरेंट्स को ये अवेयरनेस कैसे दी जाए? तो बच्चा तो स्कूल जाता है, और मलिक साहब कह रहे हैं कि स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। एक प्रीलिमिनरी ड्यूटी तो बच्चे के जो टीचर्स हैं उनकी होनी चाहिए, वो उसके रिपोर्ट लिखते हैं, पेरेंट्स के पास जाती है, उसमें ये भी वो मेंशन किया करें कि ये बच्चा उसका रुझान इस तरफ है, ये है। हमने देखा पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, लेकिन वो पंजाबी का मैं मुहावरा इस्तेमाल करूंगा कि गोंगलुओं पर मिट्टी झाड़ने वाली बात और होती है। उसमें पेरेंट्स सब क्या देखते हैं? पेरेंट्स ये देखते हैं कि जी हमारा बच्चा इंग्लिश कैसे बोलता है,
ہر پیرنٹ سے ہم جو پڑھے لکھے سو کالڈ ہیں یا جاہل لوگ بچے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انگریزی بچے نے بولنا سیکھ لی ہے نا، اور وہ کہتے ہیں ہاں جی بچہ انگریزی میں بہت اچھا ہے آپ کا، ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ یہ کیسے ٹرینڈ آئے گا کہ سائیکاٹرسٹ رکھیں، اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ نہیں، میرا تھا ایک تو اسکول میں سائیکیٹرسٹ ہونے جی، کی، پیرنٹس کو کیسے اپروچ وہ کیا میں جائے؟ کرتا ہوں۔ میں چلو اس کی- چلے آپ اس- بتا دیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیے آہستہ آہستہ یہ چیزیں رواج پکڑتی ہیں معاشرے میں، فوری طور پہ ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی بٹن نہیں ہے کہ رات کو دبائیں گے تو صبح یہ کام ہو جائے گا۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ سائیکاٹرسٹ رکھیں آپ، اور اس کے بعد ان کو جیسے ٹیچر لازمی ہے، ہیڈ ماسٹر پرنسپل لازمی ہے، کلرک لازمی ہے ہر اسکول کالج میں، اسی طرح سے سائیکاٹرسٹ اچھے لیول کا لازم قرار دیں، وہاں پر ہوگا۔ اور جب ہر پیرنٹس کو پتہ ہے کہ یار ہم نے اس کی سننی ہے، صرف اپنی منمانی نہیں کرنی، تو آہستہ آہستہ معاشرے میں اس ایک کی رواج- رائے کو بھی یہ- اہمیت جی ہاں، دینی ہے۔ اس کی ہاں، اہمیت بات تو دینی ہے۔ کریں گے۔ اور جس طرح جیسے ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بڑا انفارچونیٹ ایک بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار چھوٹے چھوٹے جو پیشے ہیں نا ان کو ہم بڑی حقارت کے نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے سر نے ابھی کہا موچی، کہ لو جی موچی کیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ موچی والا کام کرے گا، جوتا بنائے گا۔ اچھا، ایک میرا جاننے والا اس کی فیکٹری ہے اچھی خاصی جوتوں کی، اس کو یار دوست کیا کہتے ہیں، اوے موچی ادھر آ، یعنی کہ یہ کیا ہماری یعنی کہ عجیب و غریب قسم کی مینٹیلٹی ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کا کام کر رہا ہے اور ہم اسے موچی کہتے ہیں۔ ایک اچھا باربر ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گی خواتین بھی اور یہ بھی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار وہ نائی ہے تو نائی نہ۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ بھٹی ڈیزائنر ہے، کچھ دوست یہ کہیں گے ہے تو یار وہ درزی نا۔ یہ ہماری بڑی اس پہ بات ہو جی چکی ہاں۔ ہے، لٹریچر کے حوالے سے بھی، پیشوں کے حوالے سے، کبھی کسی کو کم تر نہیں سمجھنا نہیں، چاہیے جی، کہ اس کا یہ پیشہ ہے۔ جی بطور انسان ہم جیسے مرضی ہوں، لیکن اگر کسی کا کوئی بڑا اچھا پیشہ ہے لیکن بطور انسان وہ ان معیارات پہ پورا نہیں اترتا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ یہ اور ہے۔ یہ چیزیں ہمارے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے بچپن سے، کہ ایک کمہار جو ہے وہ بھی ایک بڑا یوزفل انسان ہے معاشرے کے لیے، ایک بڑھئی جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، ایک لوہار بھی بہت اچھا ہے، موچی بھی جی، بہت اچھا ہے۔ آپ کو جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو تب آپ کو ان کی اہمیت بالکل، کا اندازہ جی ہوتا بالکل۔ ہے۔ اگر آپ نے کام کروانا ہو جی ہاں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کی اہمیت۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ اویئرنیس کیسے دی جائے پیرنٹس کو بھی، اور ویسے بھی معاشرے میں بھی اویئرنیس۔ ایک تو یہ دیکھیں نا کہ پیرنٹس کو ایک تو سکولز لیں، جب بچہ آ گیا تو اس کی ذمہ داری ہو جائے، یہ ان کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جیسے ہوتی ہے نا کہ پیرنٹس کو ان کے ساتھ ٹریننگز کرائیں، ان کو بتائیں۔ سوشل رسپانسبل تھیوری جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہاں چیز ہے۔ اچھا، اگلی بات، ابھی تو اسکول کی بات کی، دوسرا آپ کر سکتے ہیں یہ ٹی وی چینلز والے، میڈیا صبح اسی لیے ہم بیٹھے آپ کو نہیں، انگیج کیا ہوا یہ تو مجھے اس کا ٹائمنگ نہیں پتا کب آپ دکھائیں گے، لیکن ایک وہ ٹائم ہے جو صبح کے وقت خواتین جب کام سے ذرا فارغ ہوتی ہیں نا، اور صبح کے 10 بجے 9 بجے وہ شو لگا لیتی ہیں، مارننگ شو، اور اس میں ساس بھی کبھی بہو تھی، اور پالیٹکس نہیں وہ جو پالیٹکس ہے وہ ساری فیملی پالیٹکس، وہی میں کہہ رہا ہوں، اور بیسڈ آن فیملی کانسپریسیز، اور وہ ساری جی، ایک کانسپریسیز ہے اس پہ سیاست، اور ساری فیملی۔ اس وقت آپ ان کو یہ پروگرام دکھائیں کہ اپنے بچوں کی تربیت آپ نے کرنی کیسے ہے، اور اس کو آپ نے کیا لفظ بولنے ہیں، اور بچے کے سامنے کس طرح آپ نے بیہیو کرنا ہے۔ جب ماں باپ بچے کے سامنے لڑتے ہیں تو بچہ شیٹر ہو جاتا ہے، اس کی پرفارمنس اسکول میں خراب ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنا روز اپنے ایجنڈا لڑائی کا اور یہ وہ، اور پھر تم نے لڑنا بھی ہے تو بچے کے سامنے ہی لڑنا۔ تو یہ بہت ساری ہے، یہ تو پیرنٹس کی ہوگی۔ پھر تیسری چیز ہے کہ آپ سینسٹائز کریں اپنے علماء کو۔ مسجدوں میں ہر ٹاپک ہو جاتا ہے، وہ شکر ہے بہت ساری مسجدوں میں مذہبی منافرت نہیں پھیلاتے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، کافی کم ہو گئی ہے، لیکن آن دا ہول ان کے ٹاپکس اور ہی ہوتے ہیں۔ اصل ٹاپک جو ہیں وہ دینی نہیں، دیکھیں نا یہاں پہ یہ کہ دینی اور دنیاوی فرق ڈالتے، بھائی جو دنیا ہے وہی تو دین ہے۔ اچھا ملک صاحب حسن زن سے کام لے رہے ہیں، میں معذرت کے ساتھ ایک چیز عرض کروں گا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں بہت منافرت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی حال ہی میں بنوں میں جو چند دن پہلے جو واقعہ ہوا وہ پروفیسر شیر علی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، کہ وہ صرف ایک بات کر رہا تھا، ایک عام جو باتیں ہیں ہر سمجھدار بندے کو جو کرنی چاہیے کہ مرد عورت برابر ہیں۔ ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 25 اور 26 وہ بھی کہتا ہے کہ مرد عورت برابر ہیں۔
آئین کے مطابق ان کو دونوں کو ایک جیسے حقوق دیا جائیں گا. پھر یہ ہماری سائنس بھی یہ کہتی ہے، مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ 14 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جاتی ہے، بچہ جو ہے 16 سال کی ایج میں وہ بالغ ہوتا ہے. اس لحاظ سے اس کا مطلب ہے بلوغت وہ جلدی حاصل کر لیتی ہے بچی جو ہے، عقلی طور پہ وہ زیادہ بڑی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ بچی کو ہمیشہ سپریس کرتے ہیں. یہی باتیں وہ پروفیسر کرتا تھا. بنوں کے سارے علماء اکٹھے ہو گئے، ہر مسجد میں اس تنقید شروع ہو گئی. آخر اتنی زیادہ تنقید ہوئی کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اور وہ بھلا وہاں کے ڈپٹی کمشنر کا اس نے ان سب کو بلایا کہ یار خدا کے لیے قتل و غارت گری نہ کرنا، اور وہ بیٹھے. اور ہوا یہ کہ پروفیسر صاحب نے لکھ کر دیا کہ جناب میں اپنے سارے اس طرح کے عقائد جو باطل عقائد ہیں مولویوں کے نزدیک ان سے میں تائب ہوتا ہوں. وہ یہ ہمارے ایک سوسائٹی، ایک ٹرائبل کلچر ہے، اس کی بات ہے. اور دوسری ہماری سوسائٹی میں اس وقت انٹالرنس بھی بہت زیادہ ہے. جی. آپ دوسرا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ اس میں ٹالرنس نہیں دکھاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، جی. اور ایک دم اوفینڈ ہو جاتے ہیں اس پہ. حالانکہ دیکھا جائے تو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورتوں نے کو کسی کو نے بھی نہیں دیے. بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی آ کے یہ روکا تھا کہ اپنی بچیوں کو دفن نہیں کیا جاتا. جی. اور اسلام نے آ کے عورتوں کو جو حقوق دیے تھے اور ایک مثال قائم کی تھی. لیکن وہ بات آ جاتی ہے ٹالرنس کی. میں ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن کر دیتا ہوں، جہالت کی. جی. کہ آپ کسی کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ایک ریسیو کرنے اور سمجھ کر کے اور آرگومنٹ سے اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو پھر یہ نوعیت آ جاتی جی. ہے کہ دلیل ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ اس ٹائپ کے ہتھ کنڈے ثانیہ جڑاں والا اور اس طرح کے ایکچولی ہمیں ایک اور چیز پہ کام کرنا چاہیے جو ایجوکیشن میں وہ ہے کہ the difference of opinion is a normal thing. ہم difference of opinion کو difference بنا دیتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور جس جگہ پہ جیسے ہم تین بیٹھے ہیں، اگر ہماری باتوں میں difference of opinion نہیں ہے، unanimity ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم تو روبوٹ ہیں. جی. اگر جی. ڈفرینس آف اوپینین سے ہی نالج بڑھتا ہے اور چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین کی بات کی بڑا اچھا. اب جو ہماری آرگومنٹس ہوتی ہیں نا، آپ نے کہا کہ ڈفرینس ہے، میں اپنے پوائنٹ آف ویو کا آرگومنٹ دوں گا، آپ آرگومنٹ دیں گے، یہ ایک ڈفرینس ہو گیا، ڈس ایگریمنٹ ہو گیا. دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین اور ڈفرینس میں فرق ہے. ہم جب بعض اوقات ڈفرینس آف اوپینین کو ڈفرینس کہہ دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اختلاف رائے کو جب اختلاف کہا جائے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ آیت قرآن کی بتائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، آپ کا کام بس بات کا پہنچا دینا ہے، اور دلوں کو بدلنا میرا کام ہے. اور یہ جو سارا وہ کہہ رہے ہیں نا وہ پروفیسر صاحب کے ساتھ، لوگ دلوں کو بدلنا چاہتے ہیں دوسروں کو، جس کی ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. اپنا پوائنٹ آف ویو دے دو بس. اور دیکھیں ہماری ریاست اس پہ ناکام ہو گئی. انہوں نے پروفیسر شیر علی سے منوایا کہ آپ لکھ کر دیں کہ میں اپنے ان خیالات سے برات کا اظہار کرتا ہوں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو کہ علماء کو سمجھایا جاتا کہ جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، وہ بایولوجیکلی وہ بات ٹھیک کر رہا ہے، آپ اپنے اچھا. پھر وہاں ایک اور ایشو دیکھیں ریاست کو، آپ ہماری ریاست کو ناکام ریاست نہ کہ ماشاءاللہ ہماری ریاست ہی تو ایک ہے کہ ہم اس پر ہیں. اگر کسی نے کبھی بھی ریاست کو چیلنج کیا ہے تو ریاست نے وائس ورسا اس کو ڈیل کیا. عبرت کا مثال بنا دی ہے. ابھی حالیہ 9 مئی آپ نے دیکھا ہی ہوگا، وہ جہاں بنانا ہوتا ہے بنا لیتے ہیں. جی 9 مئی اور دلچسپی جہاں ٹیکس لینا ہے ادھر عبرت کا نشان نہیں بناتے. اور جو خود بھی دینا جی بالکل جی جہاں ٹیکس لینا ہے ریاست نے تو وہاں انہوں نے لینا ہے، لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا ہے. جی. اور ریاست کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ وہ آج کل ان کی کیا پرائرٹیز چل رہی ہے، کون سی فیملی کو انہوں نے پرائرٹی دینی ہے، یہ بھی ریاست کا کام ہے. بالکل. تو یہ بڑے میٹر چلتے ہیں. ہم بات پھر آتے ہیں تعلیم کی طرف. آپ اتنی سیریسلی سٹائر کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلے گا لوگوں کو کہ آپ طنز کر رہے ہیں بھائی. نہیں سر، وہ آج کل قوم اتنی باشعور ہو چکے ہیں، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. آج کل کے دیکھیں جی، ہم نے کیا بات کرنی، جو لمز کے بچوں نے اپنے جیسے کویسچنز پٹ کیے
اور بڑے اچھے طریقے سے ان کا وے آف کمیونیکیشن بھی بڑا اچھا تھا اور بڑے آرٹیکولیٹ انہوں نے کیے. اور یہ ایک بڑا خوش آئند بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل سوال کرنا جان گئی ہے. جی بالکل. اچھا یہ معاشرے کی بیداری اسی صورت ہوتی جب کہ ان کے پڑھے لکھے یوتھ کو کوسچن کرنے آ جائیں اور ریلیونٹ اور آج سے بیکار کوسچن نہیں ریلیونٹ کوسچن کرنے. 2000 سال پہلے ارسطو نے افلاطون نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایسی اپنی درسگاہیں بنا دی تھیں کہ جہاں سارا دن مکالمے ہوتے رہتے تھے اور جس کو یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈفر کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا، یہ نہیں کہ بیچ میں بولنا شروع کر دے. پھر جب وہ بات مکمل کر لے گا پھر کہا جائے گا جی آپ بتائیں، پھر وہ اپنا مقالہ پیش کرے گا، طریقہ کار یہی ہے، اپنی رائے پیش کرے گا، اس کے ہے. بعد وہ جواب دے گا اور اس کے بعد اٹھتے ہوئے ہیلو ہیلو کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جائیں گے. لیکن یہاں ہمارے ہاں آستینیں چڑھا لی جاتی ہیں اور تلواریں نکل جاتی ہیں. آپ اتنی دیر سے کاؤنسلنگ کی بات کر رہے تھے، یہ بات تھوڑی ادھر نکلی کہ اسی چیز کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اس کو آپ برداشت کرنا، اس کو ہیلدی کیسے لے کے چلیں، ہیلدی وہ جو سننا والا ہے نا وہ برداشت کرے. وہ سننے والا کہتا ہے کہ میرے خیال کے مخالف ہو گیا. تو اگر ایک فکرے میں ہم سمجھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ آئیے ہم اختلاف پر اتفاق کرتے ہیں. ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہوگا. اچھا یہ اختلاف اگر پازیٹیو وے میں ہو، ایک اچھے علمی ماحول میں ہو، مکالمے کی شکل میں ہو تو یہ چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہے. لیکن یہ اختلاف جو جیسے ملک صاحب کہہ رہے تھے ڈفرینس بن جائے. اچھا جب ڈفرینس بنتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں اینگر آ جاتا ہے. اچھا آپ اینگر آ جاتا ہے، اینگر کے بعد پھر ہیٹ آ جاتا ہے. جی پھر آپ ایک ایسے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ اینگر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس مکالمے سے نکل کر آپ کے الفاظ، آپ کے فکرے بڑے لوڈڈ قسم کے فکرے بولتے ہیں تو وہ پھر بات کہیں کی اور نکل اور اس سے جاتی ہے. فساد پھیلتا ہے پورے معاشرے میں، جو قتل سے زیادہ بڑا جرم کہا گیا فساد پھیلانا معاشرے میں. جی وہ تو اللہ کی زمین میں ابھی فساد. بات ہو رہی تھی، ملک صاحب بھی ایک بات کر رہے تھے، آپ نے بھی کہا کہ اصل بات یہ نہیں کہ اچھا ڈاکٹر ہے یا انجینئر بنا دیا، آپ نے کہہ دیا اچھا ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اچھا انسان کیسے؟ اصل بات تو ادھر آنی ہے نا. دیکھیں نا، اگر ڈاکٹر بن کے بھی ڈاکو بن جائے کہ پتہ بھی ہے کہ اس کا آپریشن کیا بغیر بھی یہ بندہ 2 گولیاں دینے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، میں کہوں کہ نہیں جی آپریشن ہی ہوگا پھر آپ کا. نہیں ایک تو اور بھی کام ہے نا، وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ٹارگٹ بھی تو پورے کرنے. جی بالکل، کہ بلا وجہ کی میڈیسن دے دی جاتی ہے، بلا وجہ کے وائٹامن میڈیسن جی ہاں بالکل دیتے جا رہے ہیں. جی اچھا اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے تو لازمی اینٹی بایوٹک لکھے جا رہے ہیں کیونکہ باہر کوئی کانفرنس بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کے علم میں کیریئر میں اضافے کے لیے آپ نے اٹینڈ کرنا. اچھا ایسے ڈاکٹر میں اور اس موٹر میکینک میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں موٹر میکینک آپ موٹر تو چلاتے ہیں لیکن ظاہر ہے میکینک نہیں ہے. آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں یار یہ خرابی ہوگی، اب اس کا دل جو چاہے وہ آپ کو بتا دے کہ جناب اس کے پسٹن بھی خراب ہے، اس کا رنگ بھی خراب ہے، اس میں یہ بھی، تو آپ مان جائیں گے کیونکہ آپ نہیں جانتے. تو یہی حال ہمارے جو ڈاکٹر ہیں، ہماری جو مشینری ہے انسان کی، اس کے وہ میکینک وہ ہیں اور ہم مان لیتے ہیں. اور آپ کو ہمیں ماننا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. آپ کو وہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کا، آپ کو بھی شاید نام ذہن میں آ رہا ہوگا، غالباً ڈاکٹر جمعہ تھے غالباً، اگر میں نام نہ لیں. وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جی نیورو کے، تو ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا؟ جی وہ پتہ ہے، اپنے بیٹے کے حوالے سے نام کچھ اور تھا لیکن ہم نام نہیں لیں گے. جی نام نہیں لیں گے. دیکھیے نا، اب وہ اتنا ظالم انسان تھا کہ وہ جب تک ایڈوانس میں فیس نہ رکھیں وہ دماغ کی سرجری نہیں کرتا تھا پیشنٹ کی. اسی طرح سے راستے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی راستے میں ایک راہگیر ہو گیا، اس طرح سے وہ زخمی ہو گیا تو اس کی فوری طور پہ کریں. ڈاکٹر صاحب اب ضد تھے کہ جی پیسے دیں، لیکن جب نہیں ہو سکے تو آخر انہوں نے جب دیکھا اس بندے کو گزرتے ہوئے تو انہوں نے کہا جی اب یہ تو ڈیتھ ہوگی. دیکھا تو اس کا بیٹا تھا. وہ اس کے بعد ان ڈاکٹر صاحب نے ساری زندگی، ظاہر ہے وہ پھر وہ اپنا پیشہ جو ہے اس کو خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے
اور میں اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بشارت اللہ ملک صاحب آپ کا بھی، شہریار احمد خان صاحب آپ کا بھی، آپ نے بہت ہی قیمتی آراء دیں. اور ناظرین، ہمارا اتفاق اس بات پہ ہوا کہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ بجائے سوسائٹی کے پیچھے دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو کسی کریئر کی طرف نہ لگائیں، بلکہ بچوں کو خود سٹڈی کریں، ان کو توجہ دیں اور دیکھیں کہ ان کا مزاج کیا ہے، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، اس کے مطابق ان کی تعلیم کی رہنمائی کریں اور اس کی طرف ان کا کریئر بنانے کی کوششیں کریں. امید ہے کہ ہم اگلے پروگرام میں پھر انہی مہمانوں کے ساتھ ایسے ہی موضوعات کے ساتھ بات کرتے رہیں گے. خدا حافظ.